یہ جو پلان بی پلان سی پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے وہ اب لڑکتی جا رہی ہے. ایک طرف تو ظاہر ہے ماسس میں تو ہیں، لیکن جو الیکٹورل پالیٹکس ہے یا جس سے آپ پاور میں آتے ہیں وہ اب لڑکتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ ان کے پاس کوئی اور آپشن بچا ہے یا معاملہ نمٹ چکا ہے الیکشن؟ آپ نے پلان کی بات کی ہے نا، تو میں خان صاحب کو بھی سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی پلان سی آئے گا تو ہم کسی کو بتا نہیں رہے. حالانکہ اس دن میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، ان کی پارٹی کے جو ہیں ڈاکٹر ہمایوں صاحب ویری ڈیسنٹ اینڈ گڈ مین، میں ان کو لائک بھی کرتا ہوں ذاتی طور پر. لیکن میں ان کا سن رہا تھا انہوں نے کہ ہمارے پاس پلان سی بھی ہے. سی کیا ہے کہ ہم اس کے یہ ذریعے یہ ہوگا ٹیلی فون کے ذریعے میسیجز کے ذریعے ہم اپنے ووٹر تک پہنچیں گے. تو میں نے اس پہ نا ایک تھوڑا سا ایک لائٹ انداز میں ٹویٹ کیا، میں کہ کوئی پلان جو ہے اس کو سیکرٹ بھی رہنے دیا کریں، پہلے سے آپ آ کے بتا دیتے تاکہ ہمارے موبائل فون بھی بند ہو جائیں ایک ہفتہ پہلے کہ موبائل کے ذریعے کرنے. خیر اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پلان سی ہے. میرا جو ان پہ ہمیشہ رہا ہے آف کورس کہ دے آر پیئنگ دا پرائز کو آپ اور میں، مطلب ہے اس کو ملک کی شکل میں تو ضرور دے رہے ہیں کہ انسرٹنٹی ہے یہاں پہ، انریسٹ ہے، ایک اس کو کہہ سکتے ہیں ڈسیبلائزیشن کا، وی آل آر دا وکٹم. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، یہ سب سے بڑے وکٹم تو یہ خود ہیں اپنے پلانز کے. مطلب پلان اے کیا تھا؟ مجھے یاد ہے جس دن یہ تھے آپ کو یاد ہے وزیر اعظم تھے اور اگلے دن یہاں پہ آنا تھا قومی اسمبلی میں، ان کی وہ آنی تھی، اس پہ یہ ووٹنگ ہونی تھی، نو کانفیڈنس میں. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کوئی صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، میں بھی تھے، عامر متین صاحب بھی تھے، دو چار اور لوگ بھی انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ بات ہو رہی تو خان صاحب نے یہی کہا، مجھے آج تک یاد ہے، یہ ساتھ ہی بیٹھے، یہ خان صاحب بیٹھے تھے، میں عامر صاحب اور ساتھ میں اور بھی 5-6 دوست بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جناب، اور بڑے پرجوش تھے، وہ ایکسائٹڈ جیسے سٹائل ہے خان صاحب، انہوں نے کہا میرے پاس وہ پلان ہے، کل آپ بس دیکھ لیجئے گا. عامر صاحب نے کوشش کی پوچھنے کی بھی کیا پلان ہے، کہ وہ کہ نہیں عامر بس ذرا صبر کریں، کل ہم یہاں پہ اب دیکھیں انی پا دیں گے، کل بس آپ صرف 12 گھنٹے صبر کر لیں. انہوں کا بہت بڑا پلان ہے ہمارے پاس. وہ پلان کیا تھا وہ سب نے دیکھ لیا کہ قومی اسمبلی بھی ٹوٹی، پھر اس اسمبلی ٹوٹی، پھر ان کا اگلا پلان تھا جو ہم یہاں سے استعفے دے دیں گے. اچھا وہ استعفے بھی دے کے بہہ رہے گے. اب یہ پلان ان کا بی کیا تھا؟ وہ تھا جی ہم جائیں گے پنجاب میں، جائیں گے کے پی میں، جائیں گے وہ حکومتیں توڑ دیں گے. بہت بڑا پلان تھا. یہ ہمارے جینسوں نے کہا جی بہت بڑا ماسٹر سٹروک ہے. جی بالکل جناب، ماسٹر سٹروک کا جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا پھر ان کے بعد تیسرا یہ پلان تھا جناب کہ ہم جائیں گے اور نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، دھرنے کریں گے، لانگ مارچز کریں گے، نومبر سے پہلے الیکشن کروا لیں گے اور ہم کروا لیں گے. وہ پلان بھی ہم نے دیکھ لیا. اب وہ سارے پلان کرتے کرتے وتھ مطلب ہیوی ہارٹ آئی ایم سیئنگ ناٹ کوئی ایز اے اس کے خان صاحب جیل جا بیٹھے ہیں. 9 میں بھی ہو گیا. آپ کے ورکر بیچارے مارے گئے. وہ ان کو So you think they don't have any concrete plan؟ یہ پلان بنے جا رہے ہیں لیکن فلاپ ہوئے جا رہے ہیں. سیاستدان، اچھے سیاستدان کے لیے ایک ہی پلان ہوتا ہے. میں 2-4 مثالیں بھی بہت سارے پلان نہیں چاہیے ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے. آپ مشکل میں ہیں، میں پالیٹکس میں رائز اینڈ فال ہوتا جا رہا تھا. مہاتیر محمد جو ہے 90 سال کی عمر وزیر اعظم بن گئے تھے، واجپئی صاحب جو ہے 80 سال کی عمر بن گئے تھے. بینچ مارک بڑا ہائی ہوتا ہے، مطلب یو گو آن اینڈ آن. آپ کے لیے وہ یہ جو پلان بی پلان سی پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو ہے وہ اب لڑکتی جا رہی ہے. ایک طرف تو ظاہر ہے ماسس میں تو ہیں، لیکن جو الیکٹورل پالیٹکس ہے یا جس سے آپ پاور میں آتے ہیں وہ اب لڑکتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ ان کے پاس کوئی اور آپشن بچا ہے یا معاملہ نمٹ چکا ہے الیکشن؟ آپ نے پلان کی بات کی ہے نا، تو میں خان صاحب کو بھی سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی پلان سی آئے گا تو ہم کسی کو بتا نہیں رہے. حالانکہ اس دن میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، ان کی پارٹی کے جو ہیں ڈاکٹر ہمایوں صاحب ویری ڈیسنٹ اینڈ گڈ مین، میں ان کو لائک بھی کرتا ہوں ذاتی طور پر. لیکن میں ان کا سن رہا تھا انہوں نے کہ ہمارے پاس پلان سی بھی ہے. سی کیا ہے کہ ہم اس کے یہ ذریعے یہ ہوگا ٹیلی فون کے ذریعے میسیجز کے ذریعے ہم اپنے ووٹر تک پہنچیں گے. تو میں نے اس پہ نا ایک تھوڑا سا ایک لائٹ انداز میں ٹویٹ کیا، میں کہ کوئی پلان جو ہے اس کو سیکرٹ بھی رہنے دیا کریں، پہلے سے آپ آ کے بتا دیتے تاکہ ہمارے موبائل فون بھی بند ہو جائیں ایک ہفتہ پہلے کہ موبائل کے ذریعے کرنے. خیر اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پلان سی ہے. میرا جو ان پہ ہمیشہ رہا ہے آف کورس کہ دے آر پیئنگ دا پرائز کو آپ اور میں، مطلب ہے اس کو ملک کی شکل میں تو ضرور دے رہے ہیں کہ انسرٹنٹی ہے یہاں پہ، انریسٹ ہے، ایک اس کو کہہ سکتے ہیں ڈسیبلائزیشن کا، وی آل آر دا وکٹم. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس، یہ سب سے بڑے وکٹم تو یہ خود ہیں اپنے پلانز کے. مطلب پلان اے کیا تھا؟ مجھے یاد ہے جس دن یہ تھے آپ کو یاد ہے وزیر اعظم تھے اور اگلے دن یہاں پہ آنا تھا قومی اسمبلی میں، ان کی وہ آنی تھی، اس پہ یہ ووٹنگ ہونی تھی، نو کانفیڈنس میں. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کوئی صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، میں بھی تھے، عامر متین صاحب بھی تھے، 2-4 اور لوگ بھی انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ بات ہو رہی تو خان صاحب نے یہی کہا، مجھے آج تک یاد ہے، یہ ساتھ ہی بیٹھے، یہ خان صاحب بیٹھے تھے، میں عامر صاحب اور ساتھ میں اور بھی 5-6 دوست بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جناب، اور بڑے پرجوش تھے، وہ ایکسائٹڈ جیسے سٹائل ہے خان صاحب، انہوں نے کہا میرے پاس وہ پلان ہے، کل آپ بس دیکھ لیجئے گا. عامر صاحب نے کوشش کی پوچھنے کی بھی کیا پلان ہے، کہ وہ کہ نہیں عامر
बस ज़रा सब्र करें, कल हम यहाँ पे अब देखेंगे अन्नी पा दियांगे कल, बस आप सिर्फ 12 घंटे सब्र कर लें। उनका बहुत बड़ा प्लान है हमारे पास। वो प्लान क्या था वो सब ने देख लिया कि कौमी असम्बली भी टूटी, फिर उस असम्बली टूटी, फिर उनका अगला प्लान था जो हम यहाँ से इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, वो इस्तीफे भी दे के बह रहे गए। अब ये प्लान इनका बी क्या था, वो था जी हम जाएंगे पंजाब में जाएंगे, केपी में जाएंगे, वो हुकूमतें तोड़ देंगे। बहुत बड़ा प्लान था। ये हमारे जैसों ने कहा जी बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जी। बिल्कुल जनाब, मास्टर स्ट्रोक का जो हशर है वो आपके सामने है। अच्छा, फिर उनके बाद तीसरा ये प्लान था जनाब कि हम जाएंगे और नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होनी है, धरने करेंगे, लॉन्ग मार्चेस करेंगे, नवंबर से पहले इलेक्शन करवा लेंगे और हम करवा लेंगे। वो प्लान भी हमने देख लिया। अब वो सारे प्लान करते करते विद मतलब हैवी हार्ट आई एम सेइंग नॉट कोई एज ए इसके खान साहब जेल जा बैठे हैं। 9 में भी हो गया। आपके वर्कर बेचारे मारे गए, वो उनको So you think they don't have any concrete plan? ये प्लान बने जा रहे हैं लेकिन फ्लॉप हुए जा रहे हैं। सियासतदान, अच्छे सियासतदान के लिए एक ही प्लान होता है। मैं 2-4 मिसालें भी बहुत सारे प्लान नहीं चाहिए होते, एक ही होता है। आप मुश्किल में है, मैं पॉलिटिक्स में राइज एंड फॉल होता जा रहा था। भाई महातिर मोहम्मद जो है 90 साल की उम्र वजीर आजम बन गए थे। वाजपेयी साहब जो है 80 साल की उम्र बन गए थे। बेंचमार्क बड़ा हाई होता है, मतलब यू गो ऑन एंड ऑन। आपके लिए वो